اعوذ باللہ السمیع العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا سیدنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد ورد هذا الدعاء في زيارة عاشوراء، فقال الإمام عليه السلام: فاسألوا الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثأرك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم. انشاءاللہ یہ شب عاشوراء بہت مصیبت کی شب ہے، اور مومنین سے یہ ہوتا ہے کہ یہ شب اور پورا عاشوراء کا دن جو ہے، جس طرح ہمارے معصومین علیہم الصلاۃ والسلام غم میں گزارتے تھے، اس طرح غم کی حالت میں ہوں. بہت سے جو ہوتے ہیں وہ جب جیسے مجلس ختم ہوتی ہے، پان اور سگریٹ کی دکانوں میں جا جا کے ہنسی مذاق ہوتی ہے، اور اس طرح عاشوراء کے بعد بھی. تو آپ جو ہے اگر عزاداری معرفت کے ساتھ کرنی ہے تو مکمل طور پر کرے. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی غم پر جو ہے آنسو بہائے. خاص کر کے عاشوراء کا دن جو ہے ہمارے معصومین علیہ الصلاۃ والسلام ہر قسم کی جو ہے موقع پر غم کے آنسو بہاتے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو یاد کرتے تھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یعنی یہ زیارت ہم پڑھتے زیارت عاشوراء میں فقرہ، اس میں ایک مخصوص زیارت ہے شہزادہ علی اکبر کی، کیونکہ شہزادہ علی اکبر کی جگہ امام کے دل میں مخصوص تھی. وہ مخصوص جگہ کیوں تھی؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دل سے چاہتے تھے. جب یہ رسول خدا کی وفات ہوئی، امام حسین کے دل پر بہت بڑا غم ہوا. وہ غم کا جو گیپ تھا اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پر کیا جناب علی اکبر کی پیدائش سے. جو علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام جب جوان ہوئے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے ان کا چہرہ ملتا تھا، تو کہا جاتا تھا شبیہ پیغمبر. یعنی بہت سی دفعہ جو پرانے جو اصحاب تھے وہ چاہتے تھے کہ رسول خدا کی زیارت ہو جائے، تو کھٹکھٹاتے تھے جناب علی اکبر کا دروازہ، کہتے تھے ہم رسول خدا کی زیارت کو آئے ہیں، کیونکہ ان کا چہرہ رسول خدا کے چہرے کے ساتھ ملتا تھا. تو علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام اور انصار الامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے پاس اتنی گہری معرفت ہے کہ ان لوگ ہر چیز کو جو ہے قربان دینے کو تیار ہے، لیکن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی بھی صورت میں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. یہ ایک صفت تھی انصار امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ کتنی دفعہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ایسی رات کو کہ تم لوگ راستہ لے لو، تم لوگ چلے جاؤ اپنے، آج میں تمہیں میری بیعت سے آزاد کرتا ہوں. وہ بولے ہم ہرگز نہیں جائیں گے. یعنی جو مضمون ہے سارے اصحاب کا مختلف الفاظوں میں ایک ہی میسج تھا، ہم کیسے زندہ رہ سکتے ہیں تمہارے بغیر یا ابا عبداللہ الحسین؟ ہم کیسے زندہ ہو اور تم شہید ہو جاؤ؟ بالکل ہرگز نہیں. ہم تمہاری حمایت کریں گے، تمہارے گھرانے کی حمایت کریں گے جب تک کہ ہم شہید نہیں ہو جائے. تو ایسے مختلف الفاظوں میں سارے جو بھی شہید ہوئے انصار، وہ انہوں نے سب نے ایک ہی مضمون کہا
کہ ہم تم کو چھوڑ نہیں سکتے. ہم نے بیعت کر لی, بات ختم ہو گئی. آپ نے بیعت سے ہمیں آزاد کر دیا, ہم وہ آزادی قبول نہیں کر رہے ہیں, ہمیں تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے. ابھی ہم بغیر بیعت کے تمہارے ساتھ رہیں گے. اگر آپ نے بیعت حل کر دی, بیعت کو کھول دیا, بیعت کو ڈسوسیٹ کر دیا, بیعت کو بریک ڈاؤن کر دیا, ہم جو ہے پھر بھی وہ بیعت پر ثابت ہے, اور ہم بیعت کے بغیر لڑنا ہو تو بغیر لڑیں گے, لیکن آپ کی ہم حمایت کریں گے اور آپ کی جان ہمارے سامنے جاتے ہوئے ہرگز نہیں دیکھیں گے. یہ تھی جانثاری. اگر ہمیں ہمارے امام کے انصار میں سے رکھنا ہے, کیا ہمارے پاس ایسی کیفیت ہے کہ ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہر چیز چھوڑ سکیں؟ تو اس سے پہلے جو ہے ہم اپنی گفتگو مزید مکمل کریں. ایک سمری جو ہے مختصر جو پوائنٹس ہے, تاکہ کیونکہ کبھی کبھی گفتگو میں پوائنٹس گم ہو جاتے تھے, تو یہ پوائنٹس آپ لسٹ کر لیں کہ یہ جو تھی صفت انصار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی. سب سے پہلی صفت کیا تھی؟ معرفت, اللہ کی معرفت, رسول کی معرفت اور معصوم کی معرفت علیہ الصلوۃ والسلام. معرفت کے بغیر نصرت بالکل نہیں ہو سکتی ہے. تو معرفت سب سے پہلی چیز ہے. اگر معرفت ہے تو دوسرا پوائنٹ ہوگا صبر ہوگا. صبر, ہر چیز کا صبر ہوگا. معرفت ہے تو اگر بہادری ہے بھی نہیں, روحانی بہادری آ جائے گی, یعنی روحانی ثبات آ جائے گا, صبر آ جائے گا. وہ صبر ہے, صبر کی وجہ سے وہ ثبات بھی آ جائے گا, یعنی ثابت قدم رہیں گے, بھاگ کے نہیں جائیں گے, فرار نہیں ہوگے. تو پہلی تھی معرفت, دوسرا صبر, تیسرا ثابت قدم ہونا, چوتھا موت کو 3 طلاق دے دو جس طرح کچھ علماء کہتے ہیں, یا موت کو اپنا لو. جو بہتر ہے انسان موت کو ہمیشہ ساتھ, موت کا ذکر ہمیشہ دماغ میں رکھے تاکہ اس کو ڈر نہیں ہو, اور موت کی حقیقت جان لے. موت فنا نہیں ہے, بقا ہے, یعنی آگے زندگی کنٹینیو ہوتی ہے اور وہ لمبی زندگی ہے. تو یہ چھوٹی سی زندگی کی پرواہ نہ کرے, وہ لمبی زندگی کی پرواہ کرے. یہ ہے معرفت یہ ہے صفت انصار امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. یہ چھوٹی 10 20 30 40 100 سال کی زندگی کو چھوڑنے کو تیار ہے, لیکن وہ جو ہزاروں سال کی زندگی ہے وہ ہمارے معصوم کے ساتھ گزارنے کے اپرچونٹی ہے, وہ ان لوگ جو ہے وہ جانے نہیں دیں گے. یہ ہے معرفت امام حسین علیہ السلام, معرفت انصار مہدی, انصار امام حسین علیہ السلام کی نشانی, کہ ان لوگ جو ہے نا موت کا نظرہ بالکل الگ ہے. موت میٹھی ہے ان کے لیے, کیونکہ وہ معرفت کی وجہ سے ہر کڑوی چیز میٹھی ہو جاتی ہے. پھر بعد میں عبادت گزار ہے, عبادت میں انہیں مٹھاس ملتی ہے, تھکان نہیں ملتی ہے, تکلیف نہیں ملتی ہے. یہ سب ہمیں ڈیولپ کرنا ہوگا, ہمیں کوشش کرنا ہوگا, ایکسرسائز کرنا ہوگا. ایک دن کی بات نہیں ہے. جو مسل بناتا ہے وہ ٹائم لگتا ہے, اس کو باڈی بلڈ کرتے رہتا ہے جب جا کے اس کے بائسیپس اینڈ ٹرائسیپس اینڈ آل دیس 6 پیکس وغیرہ سب نکلنے لگتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے روحانی بائسیپس اینڈ روحانی ٹرائسیپس اینڈ روحانی 6 پیکس اینڈ روحانی ساری جو ہے وہ ساری نکل لیں گی. ہمیں ٹرین ہونا ہوگا, مسلسل صبر کرنا ہوگا, سامنا کرنا ہوگا. صبر کے لیے ہمیں معرفت کی ضرورت ہوگی. تو یہ ہے چند صفات جس کی وجہ سے امام حسین دنیا کی پرواہ نہیں کرتے, آخرت کی پرواہ کرتے ہیں. زندگی کی اتنی پرواہ نہیں کرتے, اللہ کی راہ میں موت کی پرواہ کرتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہر چیز میں, چاہے نماز ہو, چاہے روزہ ہو, چاہے مستحب ہو, دیکھتے کہ اے خدا تو راضی ہے یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے میری نماز میں تیری رضامندی نہیں ہو, تو تو مجھے وہ بتا جو مجھے تیرے سے قریب لے آئے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دعائے عرفہ میں کہتے کہ اے خدا مجھے وہ دے, وہ عمل دے, یوصلونی الیک, تیرے پاس وہ عمل لے جائے, تیری رضامندی پائے, تاکہ راضیتاً مرضیتاً والا ریلیشن بن جائے. یہ راضیتاً مرضیتاً والا ریلیشن نہیں بنے گا, ہم امام مہدی کی نصرت نہیں کر پائیں گے. وہ ریلیشن بننا رضامندی کے لیے ہمیں روزانہ دیکھنا ہوتا ہے. 24 گھنٹے میں ہم کوئی بھی چیز کرتے دیکھنا چاہیے کہ ہم اس میں اللہ کی رضامندی ہے یا نہیں ہے.
تو رضامندی ضروری ہے. پھر بعد میں کچھ علماء نے دوسری بھی لسٹ، یہ میری 5 لسٹ ہے، اس کو یاد رکھنا، ٹرین کرنا ہے ہمیں کہ کس طرح ہم اللہ کی رضامندی پائے. ہر چیز میں، ہر پرابلم میں، ہر مصیبتوں میں صبر عبادت پہ ہوتی ہے، صبر طاعت پہ ہوتی ہے، صبر بلاؤں پر ہوتی ہے، مصیبتوں پر صبر ہوتی ہے. جس طرح روایت میں آیا ہے کہ صبر 3 قسم کی ہے. صبر عند البلاء، مصیبت پہ صبر ہوتی ہے. صبر جب عند المعصیہ، جب حرام سامنے آ جاتا ہے، حرام چرغا مرغا مرغی مسالہ نہاری یہ سب آ جاتا ہے، ہم صبر کیسے کرتے ہیں اور ہم بولتے نہیں اللہ کی رضامندی، شیطان کی رضامندی نہیں. اور صبر عند الطاعہ، جب واجبات نماز آ جاتی ہے ہم صبر کر کے پڑھتے، تھکان ہے، روزہ ہے، یہ ہے، نہیں، اللہ کی جو حکم ہے سب سے پہلے لبیک. جب ہم اپنے آپ کو لبیک کے عادی بنائیں گے پریکٹیکلی، ہمارے امام مہدی کی نصرت کر پائیں گے پریکٹیکلی. کچھ لوگ بولتے ہیں ابھی سے کیا تیاری، امام کو آنے کا پتہ بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے 10 سال لگے، ہو سکتا ہے 20 سال لگے. روایت میں فَإِنَّ أَمْرَنَا بَغْتَةً، اچانک ہے، تم کو پتہ نہیں چلے گی اور خبر میں سنیں گے کہ امام مہدی نکل گئے عجل اللہ تعالی، بلکہ آسمانی خبر تمہیں ملے گی. تو یہ جو ہے اس کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. امام مہدی کا ظہور عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف موت کے آنے جیسا ہے. بغتہ، سڈن، اور افیئر از سڈن. ان کا تاریخ ہے، یہ ہے، وہ ہے ساری، لیکن یہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے ساری. عاشوراء کے دن کا ظہور ہوگا، ہو سکتا ہے ایک دن بعد ہو سکتا ہے ایک دن پہلے ہو. یہ بغتہ میں جو ہے نا فلیکسیبلٹی آ گئی ہے. جو بھی تاریخ مقرر ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بغتہ کا ورڈ آیا ہے کہ کبھی بھی آ سکتے یہ امام. اور کیا تیار ہیں ہم؟ یہ ہمیں ہمیشہ کوشچن کرنا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تیاری کی طرف ہماری زندگی لے جائے، ٹریننگ کرے، پریکٹس کرے. تو یہاں تک کہ یہ ساری جو صفات ہے رضامندی کہ اے خدا تو راضی ہے نہیں راضی، ان کا پہلے بھی گفتگو تفصیل سے ہو چکی، اس لیے میں آج ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن کوشش ہمیں کرنی ہے کہ ہر چیز میں دیکھنا ہے. کبھی کبھی ہمیں اچھا لگتا ہے کوئی قسم کی عبادت، لیکن وہ اللہ کو وہ عبادت نہیں پسند ہوتی، اس سے دوسری قسم کی عبادت پسند ہوتی ہے. تو ہمیں یہ ہمیشہ دیکھنا ہے کہ خدا تیرے کو جو پسند ہے نا وہ تجھے، تو میرے نفس میں ڈال وہ چیز، وہ عبادت مجھے کی توفیق نہیں دے مجھے جس میں میرے نفس کی خوشنودی ہے، رضامندی ہے، شیطان کی خوشنودی ہے، مجھے وہ عبادت کی توفیق دے جس میں تیری خوشنودی ہے، جس میں تیری رضامندی ہے، جس میں جس کو جو تجھے پسند ہے، تاکہ وہ جو ہے راضیتاً مرضیتاً کا بانڈ بن سکے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ نفس المطمئنہ بن سکے. اور انصار امام دینے میں کوئی بھی تردد نہیں ہو، کیونکہ پھر پتہ چل جائے گا کہ امام کی نصرت کرنے میں اللہ کی رضامندی ہے، امام کی نصرت سے دور ہٹنے میں امام کی اللہ کی بالکل ناراضگی ہے، یعنی اللہ راضی نہیں ہوتا ہے. تو لبیک کہنا. تو ابھی بولتے ابھی ہم یہاں پر ابھی تو امام غائب ہے، نہیں، امام غائب ہے لیکن اس کا وجود ہے، آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں. فرق یہ آپ کو نہیں پتہ آپ کے پاس امام آ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. بہت سے مومنین، کچھ روایتوں میں ہے، کچھ ایسے حادثے ہو چکے جس میں ہمارے امام ایک عالم سے کہتے ہیں، بلکہ 2-3 ایسے قصے ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہے دنیا سے نکلنے سے پہلے ہماری زیارت نہیں ہوتی ہے. کچھ پہچان لیتے ہمیں، کچھ نہیں پہچانتے. اگر آپ امام کے چاہنے والے ہیں، یقین کریں کہ آپ کی ملاقات ہو چکی ہے امام سے، کیونکہ امام آ جاتے سامنے. لیکن ہمیں جو ہمارا نفس کی گندگی، ہماری آنکھوں پہ پردہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے. جب نفس کی صفائی ہوتی ہے تو ہمیں احساس ہو سکتا ہے. اور اگر ہماری بالکل شفافیت ہو جاتی ہے تو امام کی زیارت آنکھوں سے بھی ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب امام ہے ہمارے پاس. غائب کا مطلب ہے ہمیں نظر نہیں آتے. یہ نہیں بولے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی طرح آسمان پہ پھر نازل ہو گئے، نہیں. امام تو اگر امام ہے تو ابھی سے امام کی خدمت شروع کرے. انتظار کیوں کر رہے؟ انتظار ایکٹیو انتظار رکھے، پیسیو نہیں رکھے. امام کے انصار وہ ہے جو ایکٹیو انتظار کرتے ہیں. یہ ایکٹیو انتظار اور پیسیو انتظار میں فرق کیا ہے میں بتاتا ہوں. ایکٹیو انتظار وہ ہے
جو کہ جبھی بھی ہم آپ دیکھیں جب بھی آپ وہ تیار شدہ فوڈ لے کر آتے ہیں نا، آج کل تو انڈیا پاکستان میں بھی پیکٹ ملتا ہے، اس میں تیار شدہ دال ہوتی ہے، تیار شدہ سب ہوتا ہے، وہ کھول کے آپ کو مائکرو ویو میں ڈالنا ہے، کوئی پکانے کی وہ نہیں ہے، اسے کہتے ہیں، اور آپ مائکرو ویو میں انتظار کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں پیسیو انتظار، اسے کہتے ہیں اس میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس میں وہ انتظار ہے۔ تو یہ ایک قسم کا انتظار ہے۔ دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں انتظار، آپ نہاری بنا رہے ہیں یا کوئی کھانا بنا رہے ہیں، ایسا کھانا بنا رہے ہیں جس میں محنت ہے، جس میں صفائی ہے، جس میں چولہے کے پاس آؤ، چولہے کی آگ کے سامنے، گرمی کے موسم میں کھانا پکا رہے، یہ وہ پسینہ چھوٹ رہا ہے، سارا اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ ہے پیسیو، انتظار کر رہے کہ آپ کھانا کب پکے گا، اسے کہتے ہیں پیسیو انتظار۔ ہم 12ویں امام کا انتظار کرتے ہیں، کون سا انتظار کر رہے ہیں؟ پیسیو والا، مائکرو ویو والا، یا جو پکانے والا، جو محنت والا؟ ہمارے 12ویں امام کا انتظار پیسیو انتظار سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں تیاری نہیں ہے، اس میں ورزش نہیں ہے، اس میں سستی ہے، کمزوری ہے۔ لیکن جب ہم پیسیو انتظار، ایکٹیو انتظار کر رہے جس میں حرکت ہے، وہ انتظار کی ضرورت ہے۔ تو ابھی سے ہمارے امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت کرنا شروع کر دے۔ وہ کیسے کروں؟ مسجد میں خدمت کرے، اس لیے کرے کہ آپ کے دل میں آپ کو امام کی خدمت کرنی ہے، والنٹری جاب کرے، امام بارگاہ میں آ کر امام بارگاہ میں والنٹری جاب کرے، اس نیت سے میں میرے امام کی خدمت کر رہا ہوں۔ امام بارگاہ کی کمیٹی شمیٹی پولیٹکس یہ اس کے نہیں کر رہے، آپ یہ نکال دیں، کیونکہ پولیٹکس والے کچھ دیں گے نہیں۔ آپ یہ دل میں رکھیں یہ امام کا درگاہ ہے، امام کا دربار ہے، امام کا دربار ہے، اس میں جو ہے نا میں امام کی خدمت کرتا ہوں۔ تو آپ کوئی بھی ایسا جو ایونیو ہے، کتاب لکھے، لیکچر سنے، لیکچر تیار کرے، نصیحت دے مومنین کو، امام کے بارے میں بہت سے لوگوں کو بتائے۔ امام جب بولے نا دن اور رات ذکر ہوتا ہے، یہ نشانی ہے معرفت کی، اللہ کا ذکر دن رات ہوتا ہے، دماغ میں ہے، اللہ دماغ میں ہے دن رات، رسول دماغ میں ہے دن رات، امام ہمارے 12ویں امام دن رات دماغ میں ہے۔ دماغ میں رکھو، ہر لمحہ دیکھو جہاں آپ امام کو انٹروڈیوس کرو، بچوں میں امام کو انٹروڈیوس کرو، بڑوں میں کرو، خاندان میں کرو، رشتہ دار میں کرو، جو آپ کے ارد گرد ہیں ان کو سب کو بتاؤ کہ ایک ہم انتظار کر رہے ایک امام کا، وہ آنے والے، وہ دنیا میں دیکھو کتنا فساد ہے، کتنا خون بہہ رہا ہے، کتنے مظلوم جا رہے ہیں، یہ ہمارے امام آئیں گے تو امن و امان پھیلائیں گے، عدالت، انصاف اور عدالت پھیلائیں گے۔ یہ ہمارے امام کرے گے، انٹروڈیوس کرے، ایڈورٹائز کرے، یہ بھی امام کی ایکٹیو انتظاری ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہمارا سیشن جو ہے نا، یہ ایکٹیو انتظار کے اوپر نہیں ہے، ایکٹیو انتظار کی تو مزید 2-3 سیشن، 2-3 گفتگو چاہیے کہ ہم ایکٹیولی انتظار کیسے ہے۔ لیکن ایک پوائنٹ ہے امام کی تیاری کے لیے، ہم کہتے ہیں نا انصار امام کیسے بنے، ایکٹیو انتظاری کرے، ایسی انتظاری کرے کہ آپ کے امام آ جائے تو فرق نہیں پڑے گا، اس طرح انتظار کرے۔ آپ یہی عقیدہ رکھ دیں کہ امام موجود ہے، میں ابھی امام کی خدمت کر رہا ہوں، فرق یہ مجھے نظر نہیں آتا ہے، جب نظر آ جائیں گے تو میں خدمت کرنے ہی والا ہوں، کنٹینیو کرنے والا ہوں۔ کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں جب آئیں گے دیکھا جائے گا، جب نظر آ جائیں گے نا تب ان کو تیاری شروع کرنے کے لیے موقع نہیں ملے گا، وہ ٹائم پہ جو ہے توبہ بھی، روایت میں کہ توبہ بھی کام نہیں آئیں گی، حین لا ينفعہ الندم علی الحوبہ ولا التوبہ، نہ توبہ نہ پچھتاوا، کچھ نہیں کام آئے گا جب اچانک سے ہو جائے گا۔ تو یہ ہے ہمارے امام کی ایکٹیو تیاری، یہ ایک مسئلہ ہے، سمجھ گئے نا کہ ہمیں جو ہے نا یہی سمجھنا ہے کہ ہمارے امام موجود ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے جو ہماری کل گفتگو ہو رہی تھی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، یہ ورڈ ارادہ، انما اذا اراد شیئا، یہ ورڈ ارادہ کا 12ویں امام کے ظہور کی آیت کے، 12ویں امام کے ظہور کے سلسلے میں جو آیت ہے اس میں بھی ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم وہ جو دنیا میں جو کمزور جن کو کیا گیا تھا، جن کو غریب بنایا گیا تھا، جن کی اکانومی توڑی گئی تھی، جن کو بیماری پھیلائی گئی تھی، جن کے ماحولوں میں جن کو بالکل یعنی بے بس کیا گیا تھا،
ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے ایک دن جو ایسا آوے جس میں وہ جو ہے سارا پوری دنیا کا کنٹرول کرے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہم منت کرنا چاہتے ہیں، ہم فیور کرنا چاہتے ہیں. عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، جس کو لوگ نے کمزور سمجھا تھا، فی الارض، زمین میں. وَنَجْعَلْهُمْ، ہم ان کو امام بنائیں گے اور ہم ان کو جو ہے نا وراثت دے دیں گے زمین میں، تاکہ اس کے بعد جو ہے نا ظلم و ستم کی نہایت ہو جائے، اس کے بعد ظلم و ستم نہیں ہو. یہ ارادے پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں. 12ویں امام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف جب آئے گے، یہ نورید کون سا ارادہ ہے؟ کتنے ارادے ہیں؟ ہمارے علماء کہتے ہیں، مفسرین، اللہ کے ارادے 3 پائے جاتے قرآن میں. ایک تو ارادہ وہ ہے نیچرل ارادہ، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قانون بنائے، سیٹ قانون، اور پوری دنیا کو چھوڑ دیا، جو کہ فزکس، بایولوجی، کیمسٹری اینڈ میتھمیٹکس. یہ 4 جو سبق ہے، آپ اے لیول، او لیول، یونیورسٹی کیا اس میں ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا سائنس کی فیلڈ ملتی ہے. اگر یہ 4 چیز سمجھ لے، کنٹرول کر لے، آپ کو پوری دنیا کی مادی دنیا کی جو جزئیات ہے اس پہ کنٹرول کرنے کا آپ کو وہ ہو جائے گا. اس کو سمجھنا ہے. میتھمیٹکس ہے، ہر چیز میں نمبر اللہ نے ڈالے، میتھمیٹکس ڈالی ہے. تو یہ ہے نیچرل، یہ ہے نیچر، یعنی طبیعی نیچر. تو یہ اللہ کی ایک ارادہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بارش ہو، لیکن وہ نیچرل لاز آف وہ پریشر اور لاز آف تھرمو ڈائنامکس کے حساب سے جو بھی ہے ہو. اللہ چاہتا ہے کہ کوئی لوہا بڑھے، لیکن اس کو آگ لگاؤ تو لوہا، آگ دو، گرمی دو تو لوہا بڑھے. یہ سارا اللہ چاہتا ہے کہ یہ چیز ہو، اس لیے اللہ نے ایسی قدرت اور کیفیت ڈال دی ہے جو کہ پوری دنیا میں کہ جو مادی دنیا ہے اس میں 4 یہ چیزیں گورن کرتی جو میں نے بتایا. یہ ہو گیا ارادت طبیعیہ، نیچرل ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نیچرل سسٹم آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دوسرا ارادہ وہ ہے ارادہ تکوینیہ، ولایت تکوینیہ. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نیچرل چیزیں بنایا ہے اس کو اللہ بائی پاس بھی کر سکتا ہے. وہ ہے سورہ یاسین میں انما امرہ، اگر وہ چاہتا ہے اس کا امر جو صرف اور صرف ایک ہی ہے. وہ کیا امر ہے؟ وہ امر کا مطلب ہے کن فیکن، یعنی کمانڈ دے دینا، ہو جاتا ہے. بھئی فزیکلی نہیں ہے، فزیکل لا بولتے ہیں ہمارے میں کیفیت نہیں ہے، ہٹ جاؤ ہو جائے گا. بایولوجیکل ہٹ جاؤ ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں ولایت تکوینیہ. یہ اتھارٹی، یونیورسل اتھارٹی جو اللہ کے پاس ہے، اللہ نے اپنے نبی کو دی اور اپنے وصی کو دی تاکہ معجزے ہو سکے، تاکہ نیچرل لاز کو برطرف کر کے معجزے دکھا سکے. مثال کے طور پر گریویٹی، جو جاذبیت ہے، ہر بھاری چیز زمین پہ آتی ہے. لیکن جب حضرت موسیٰ جو لاٹھی مارتے ہیں نا، وہ نیچرل لا آف گریویٹی سائڈ پہ ہو جاتا ہے اور پانی ایک دم اوپر ہو جاتا ہے اس طریقے سے، یعنی نیچے نہیں آتا ہے، راستہ بیچ میں بن جاتا ہے. یہ جو آیت میں کالطود العظیم، 2 پہاڑ کی طرح پانی ہٹ جاتا ہے. ارے گریویٹی کا لا ہے، گریویٹی لا بائی پاس ہو جاتا ہے، کن فیکن آ جاتا ہے، انما امرہ آ جاتا ہے. یہ ہو گیا دوسرا مثال. نارملی بچہ جو پیدا ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے کہ بچہ ہو کے لیے مرد کا مادہ، عورت کا مادہ ہو تو جا کے بچہ پیدا ہوتا ہے. لیکن جب اللہ کا کن فیکن آ جاتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح آپ کو مثال ملے گی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جنگ بدر میں جو ہے نا نیچرلی یہ 313 ہار جاتے ہیں، لیکن جب بھی ان کا خلوص تھا اتنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ آیا اور کن فیکن سے یہ بدر والے، کہ کچھ منافقین تھے لیکن زیادہ تر جو تھے وہ تھے. تو پھر امام حسین علیہ السلام کے ٹائم پہ کیوں کن فیکن نہیں آیا؟ 72 یہ جو انصار تھے یہ پیور تھے، خالص تھے. اس کے جیسے کوئی انصار امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے کہ کوئی بھی کسی کے پاس بھی، کوئی بھی نبی کے پاس، کوئی بھی وصی کے پاس میرے جیسے انصار نہیں آئے ہیں. تو پھر اللہ نے کن فیکن کیوں نہیں کیا؟ جواب آسان ہے، کیونکہ یہ 72 جو تھے نا وہ 10,000 میں سے تھے جنہوں نے بیعت کی تھی. بدر میں زیادہ تر بیعت والوں نے جنگ کی تھی، کم منافقین تھے. یہاں پہ 10,000 جو تھے نا انہوں نے بیعت کے خلاف ہو گئے، بیعت توڑ دی، جو مسلم بن عقیل کو دی تھی توڑ دی. تو اس کا مطلب ہے جنگ احد کا
سینیریو آتا ہے، جنگ بدر کا نہیں آتا ہے. یہاں پہ جو لوگ نے وعدہ دیا تھا اگر ان میں سے میجورٹی آ جاتی امام حسین کے پاس سلام اللہ علیہ تو پھر کن فیکن آ جاتا. لیکن جنہوں نے بیعت دی تھی، جو اصلاح چاہتے تھے، وہ ہٹ گئے پیچھے، اور یہ جو ہے 72 وہ امام کی حمایت کرتے کرتے شہید ہو گئے. پروجیکٹ جو تھا اصلاح کا کوفے والوں کا تھا، جو 10,000 جنہوں نے بیعت دی تھی، خطوط لکھا تھا، ان کا تھا. امام حسین علیہ السلام کا پروجیکٹ جب ہوا، امام حسین کا تو پروجیکٹ ہے ہی اصلاح امر بالمعروف، لیکن جب سامنے والا وعدہ دیتا ہے کہ ہم تائید کریں گے، ہم ساتھ دیں گے، ہم آپ کے، تو یہ سسٹم بنتا ہے، اس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہوتا ہے. امام حسین نے کہہ دیا تھا صاف صاف، انما خرجت للاصلاح فی امتی جدی، میں اصلاح کے لیے آیا ہوں. تو یہ جو ہے چینج کے لیے آئے تھے. اور چینج قرآن میں 2 جگہ ڈائریکٹ لکھا ہے، دوسری جگہوں پہ مختلف الفاظوں میں لکھا ہے کہ جب تک قوم تبدیلی نہیں چاہتی، اللہ قوم کو بہتر حال میں نہیں کرے گا. حرکت ہونی چاہیے، پھر اللہ برکت ہی دیتا ہے. تو یہ قوم پیچھے ہٹ گئی، کوفہ والے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ہار ہوئی، سسٹم نہیں بنا. امام حسین کی جیت ہوئی، نماز آج تک باقی ہے. اصحاب کی جیت ہوئی، انہوں نے امام حسین کی جانثاری کی، شہادت پائی، لیکن جو سسٹم تھا نہیں بنا. ابھی تو پھر 12ویں امام کے ٹائم پہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ میں نے کہا تھا آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ٹائم کا بھی بتا دیا تھا کہ امام حسین کی شہادت ہوگی، حجت تمام کرنے کے لیے گئے تھے. 12ویں امام کے ٹائم پہ جن لوگوں نے بیعت دی ہے اور دیتے رہے ہیں، اور جو 40 کے وقت تک آپ دیکھتے ہیں 40 تک پہنچ جاتے ہیں مشی کرنے کے لیے، یہ بھی ایک معجزہ ہے. کیونکہ اگر 12ویں امام عاشورہ کے دن ظہور ہوگا ان کا مکہ میں، کربلا پہنچتے پہنچتے 40 تک ہو جائے گا. تو دیکھیں اب قدرتی عاشورہ کی زیارت 40 سے زیادہ مہم ترین ہے، زیادہ مہم ترین ہے. روایت بھی زیادہ محکم ہے. 40 کی زیارت جو ہے چھوٹی ہے، اور اس کی روایت انڈائریکٹ ہے، ڈائریکٹ نہیں. جس طرح عرفات کی زیارت، عاشورہ کی زیارت، رجب کی زیارت، یہ ڈائریکٹ زیارت ہے. 40 کی زیارت کے لیے استنباط کرنا پڑتا ہے، اور اس میں وہ بھی محکم ہے، ثابت ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ آیت اللہ سیستانی کے بیٹے نے پوری سند کے ساتھ ثابت کر دیا ہے، لیکن انڈائریکٹلی. تو اس کا مطلب ہے کہ زیارت چھوٹی ہے، اور عاشورہ کی زیارت سے کم اس کا پریشر ہے. لیکن آپ دیکھیں جو 40 کا مجمع ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو بہت سٹرونگ بنا دیا ہے. تو اس میں اللہ کی حکمت ہے. سب کے دلوں میں 40 کا چل کر جانا ہے، چل کے. کیونکہ جب 12ویں امام آئیں گے نا، جس کو سواری نہیں ملے گی، جس کو پلین کی ٹکٹ نہیں ملے گی، جس کو، وہ چل کے چلے جائے گے. ان کا مشن ہوگا، وہ سنیں گے 12ویں امام کا ظہور ہو گیا، تو وہاں حرکت ہوگی گھروں سے. عاشورہ کے دن جب 12ویں امام کا ظہور ہوگا، سب کو، خاص کر کے مخلص لوگوں کو پتہ چل جائے گا. وہ جو بیعت دے رہے، جو دل سے جمعے کے دن بیعت دے رہے، روزانہ بیعت دے رہے، معرفت کی دعا کر رہے، وہ ایکسرسائز کر رہے، روحانی تیاری کی تیاریاں کر رہے، ان لوگ چاہتے کہ چینج ہوئے، ان لوگ آ جائیں گے، پہنچ جائیں گے. اور یہ ہو سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں کہ 40 کے واک، 40 کی زیارت ایک ایسی اہم ترین زیارت ہو گئی ہے. تو یہ ہمیں جو ہے نا اس پہ تدبر کرنا چاہیے، کیونکہ 12ویں امام کا ظہور عاشورہ میں، پہنچنا 40 میں، اور جب 40 کی زیارت اتنی اہم ترین ہے، مومن کی نشانی ہے، تو پھر وہاں پر پہنچ جائے گے 12ویں امام بھی. وہاں پر تو سب سے پہلے وہ زیارت کریں گے. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری زیارتیں وغیرہ تیاریاں ہو رہی ہیں ہمارے امام کے ظہور کے لیے. اور اس طرح تیاریاں ہو رہی کہ کتنے لوگوں نے چاہا کہ زیارت عربی میں شک کرے، کتنے لوگوں نے، تو آغا سیستانی کے بیٹے نے پوری سند کا تحقیق کر دی، کتنے لوگوں نے زیارت عربین کا مذاق اڑایا، یہ وہ ہے کیا بولتے ہیں کارنوال ہے، یہ ہے، بہت بری باتیں کی. لیکن وہ اور بڑھ رہے، تعداد بڑھ رہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ، اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اپنے نور کو ظاہر کر کے ہی رہے گا. یہ ساری تیاریاں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ وہ زیارت 40 جس میں ملین، مشکل سے ملین جاتے تھے، آج 20 سے 25 ملین تک کی تعداد میں 40 کی زیارت پہ شیعان آل محمد کیا دوسرے بھی امام حسین کے چاہنے والے پہنچ جاتے. یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟
یہ کن فیکن نہیں ہے تو کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ارادہ تشریعی ہے۔ تو جب 12ویں امام آئیں گے تو یہ سارے انصار جو ہے کم سے کم 10,000 تو انصار ہو گئے 12ویں امام کے، جب 313 نکلنے کے وقت ہو گئے، اربلا پہنچیں گے تو 10,000 کی تعداد ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ 10,000 ایک اتنی بڑا گروپ ہے جو امام کے ساتھ سپورٹ کرے گا، وہ حرکت کرے گا، اپنی شرعی ذمہ داری انجام کرے گا، ارادت تشریعیہ کو مکمل کرے گا، تو ارادت تکوینیہ کن فیکن ظاہر ہوگا۔ ارادت تشریعیہ میں نے کہا تھا ہماری ذمہ داری، اللہ کا ارادہ ہے کہ نماز ہو لیکن ہمارے ذریعے ہو، اللہ کا ارادہ ہے خمس ہو ہمارے ذریعے ہو، اللہ کا ارادہ ہے حرام دور ہو ہمارے ذریعے ہو۔ تو یہ کہتے ہیں، انہیں یہ چیز کو کہتے ہیں کہ ارادہ التشریعیہ۔ تو 12ویں امام جب ہی ظاہر ہو گئے، مسلمانوں کی اور شیعہ آل محمد کے 12ویں امام کی جیت ہوگی، کیونکہ ہمیں روایتوں میں مل گئی ہے، اللہ نے بتا دیا ہے رسول کے ذریعے کہ یہ ہونے والی ہے، اور آیت نرید ان نمن بتا دیتی کہ یہ ہونے والا ہے اور 12ویں امام کی جیت ہوگی۔ لیکن اس جیت میں حرکتیں بھی کافی ہوگی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فیکن کی برکت سے 12ویں امام اور 12ویں امام کے چاہنے والے کو نصرت دے گا۔ تو ہم خداوند کریم سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند کریم ہمیں جو ہے 12ویں امام کے پروجیکٹ میں شمار کرے کہ ہم ان کے پکے انصار میں سے ہوں۔ اور ایک ایسا انصار جو ہے آج نکلتا ہے، امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگتا ہے۔ امام حسین سے شروع سے ہی شہزادہ علی اکبر اجازت مانگتے تھے، صبح سے ہی، فجر کے ٹائم سے، لیکن انصار جو ہے وہ راضی نہیں تھے، ہم ہرگز جانے نہیں دیں گے۔ شہزادہ علی اکبر کو تو شروع سے جانا تھا میدان جنگ میں، نہیں وہ گروپ کے جنگ ہوتے تھے اس میں جاتے تھے، لیکن جب ایک ایک کر کے جانے لگے، شہزادہ علی اکبر کو جانا ہے، انصار بولتے نہیں یا ابا عبداللہ، جب تک ہم زندہ ہے آپ کے بنی ہاشم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا شہادت میں، ہم پہلے آپ قربانی دینا چاہتے ہیں، آپ اور آپ کے خاندان کو بچانا چاہتے ہیں۔ اور پھر جب جب انصار ختم ہو گئے، سب سے پہلی قربانی امام حسین علیہ السلام نے دی۔ اس سب سے گہری محبت والی شخصیت کو امام حسین علیہ السلام نے قربان کر دیا۔ یعنی اگر انسان قربان کرنا چاہتا ہے، قربانی دینا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے عزیز چیز کو قربان کرتا ہے۔ اور علی اکبر جب بھی لوگ آتے تھے، رسول خدا کی شبیہ ہوتی تھی، تو اسی لیے امام حسین علی اکبر کو بہت چاہتے تھے۔ امام حسین اپنے بچوں کو بہت چاہتے تھے، لیکن علی اکبر کی خاص جگہ تھی کیونکہ شبیہ پیغمبر تھے، نانا یاد آتے تھے تو علی اکبر کی زیارت کرتے تھے۔ جب اجازت دے دی امام حسین علیہ السلام نے، امام حسین نے اپنی انگلی آسمان کی طرف کر کے گریہ کی حالت میں آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے اور یہ دعا کی، اللہم کن انت الشہید علیہم، اے خدا تو گواہ رہنا ان پر، فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک وکننا اذا اشتقنا الى نبیک نظرنا الیہ۔ اے خدا تو گواہ رہنا کہ آج جو ایسی شخصیت سامنے آئی ہے ظالموں کے، جو کہ سب سے زیادہ شبہ رکھتی تھی رسول خدا صلی اللہ تیرے رسول سے، اخلاق میں بھی اور بدن میں بھی اور کلام میں بھی، تو علی اکبر کا کلام رسول خدا کے کلام کی طرح تھا، علی اکبر کا چلنا پھرنا رسول خدا کے چلنے پھرنے کے ساتھ تھا، علی اکبر کے اخلاق رسول خدا کے اخلاق کے ساتھ تھے۔ امام حسین کہتے کہ اور جب بھی ہمیں یاد آتی تھی رسول خدا کی، تیرے نبی کی، ہم علی اکبر کی زیارت کرتے تھے، اس کا چہرہ دیکھتے تھے۔ علی اکبر نکلتے میدان جنگ میں، کہتے ہیں انا علی ابن الحسین ابن علی، میں علی ابن الحسین ہوں، علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں۔ اور جب رجز پڑا ظالموں کو، میمنہ میسرہ تلوار چلاتے رہا، یہ علی اکبر تھے سلام اللہ علیہم، جو بھی سامنے آتا تھا
اس کا سامنا کرتے تھے۔ آخر میں جب علی اکبر تھک گئے، امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ابا حضور مجھے پانی دے دے، مجھے پیاس بہت زور کی لگی ہے، مجھے میری یہ پیاس کی گرمی قتل کر رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا علی اکبر کو کہا کہ نزدیک آؤ۔ جب علی اکبر کی زبان امام حسین کی زبان میں ڈالی، دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی پیاس علی اکبر سے بھی زیادہ شدید تھی۔ یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے کہا تم جاؤ بیٹا، بس کچھ لمحے کے بعد تمہیں تمہارے نانا تمہیں جام کوثر میں سے پلائے گے۔ اور یہاں پر علی اکبر میدان جنگ میں جاتے ہیں، بہادری سے اس پیاس اور تھکان کے وجہ باوجود اتنی بہادری سے لڑتے ہیں۔ کیوں نہ کرے، علی ابن ابی طالب کے پوتے ہیں۔ اور پھر بعد میں جب تھک جاتے ہیں اور چاروں طرف سے تیر آنے لگتے ہیں، علی اکبر کہتے ہیں اے میرے بابا یا ابتا علیک منی السلام، میرا سلام ہو تم کو، ھذا جدی رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے استقبال کے لیے رسول خدا آئے ہیں، وہ تمہیں سلام دے رہے ہیں اور کہتے ہیں حسین جلد آؤ، اور حسین جلد آؤ ہمارے پاس، اور مجھے جو ہے پانی جام کوثر کا دے رہے ہیں، ایسا پانی دے رہے ہیں کہ اس کے بعد کوئی پیاس نہیں ہے۔ ظالم نے کہا علی اکبر کو گھیر لو، عزادارو، ہاں یہ شخصیت وہ 3 شخصیتوں میں سے ہے جن کے ظالموں نے چاروں طرف سے تلوار کی دھار چلانے لگی، اور یہاں پر علی اکبر کو ایک ظالم نے آ کر ایک خنجر مارا، اور دوسرے ظالم نے آ کر کمر میں خنجر مارا، دوسرے ظالم نے آ کر سر پر شمشیر ماری، اور ایک تیر آیا علی اکبر کے سینے میں۔ علی اکبر غش کے عالم میں اپنے گھوڑے سے لپٹ گئے، گھوڑا لے جاتا ہے علی اکبر کو میدان ظالموں کے درمیان، کیونکہ علی اکبر ظالموں کے سامنا کر رہے تھے، ان کو یعنی جہنم وہ موصول کرتے کرتے یہاں پر غش کے عالم میں ہو گئے۔ ظالموں نے چاروں طرف سے علی اکبر کو گھیر لیا، لقد قطعوه باسیافهم اربا اربا، چاروں طرف سے تلوار کی دھاریں لگ رہی ہے، گوشت کے ٹکڑے گر رہے ہیں۔ جناب علی اکبر علیہ السلام ان 3 شخصیتوں میں سے ہے جن کو ظالم نے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے گرائے بدن سے۔ ایک تو ابو الفضل العباس تھے، ایک امام حسین، اور ایک علی اکبر۔ یہاں پر امام علی اکبر زمین پر گرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام جلدی دوڑتے میدان جنگ میں۔ ہاں عزادارو، امام حسین علیہ السلام کی تسلیت تھی علی اکبر، امام حسین کی سکون تھی علی اکبر، دل کی ٹھنڈک تھی علی اکبر، رسول خدا کے شبیہ تھے علی اکبر۔ جب آتے ہیں امام حسین علی اکبر کے لاشے پر گر پڑتے ہیں، کہتے ہیں قتل اللہ قوما قتلوک یا بنی ما اجراہم علی الرحمن وانتہاک حرمت الرسول۔ اے میرے بیٹے، کتنی اللہ ان قوم کو قتل کرے جنہوں نے تم کو قتل کیا، کتنی ایسی جرات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رسول خدا کی حرمت کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اور امام کی آنکھوں میں سے آنسو، راوی کہتا ہے اس طرح بہہ رہا تھا جس طرح نہر کی ندی بہتی ہے۔ وانہملت عیناہ بالدموع، امام حسین لاشا علی اکبر کا نہیں اٹھا سکے، بنی ہاشم کو بلایا، تعالوا احملوا اخاکم، آؤ تمہارے بھائی کو اٹھاؤ۔
جاؤ. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے خیمے میں دیکھا زور زور سے آواز آتی تھی وا ولدا وا قتیلا وا قلت ناصرا، اے میرے بیٹے، اے شہید، اب ہمارا ناصر کوئی نہیں رہا، اب ہماری غربت ہو گئی. یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے جب لاشا بنی ہاشم نے خیمے میں رکھا، امام حسین لاشے پر گر پڑے، بی بی زینب لاشے پر گر پڑی، دونوں ماتم کر رہے ہیں علی اکبر پہ. وا مصیبتا وا مظلوما وا اکبرا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ألا لعنة الله على القوم الظالمين والعاقبة للمتقين. إنا لله وإنا إليه راجعون.